بہت اچھا ایک کویشچن ہے، بہت زبردست. وائی ڈو وی ہیو ٹو پرے؟ اصل ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہی کہ اب خدا متعال نے کسی چیز کو ہم پہ واجب کیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریزن ہو کہ یہ خدا نے واجب کیا ہے؟ تو آف کورس اگر ہم خدا کے نظام کے اندر جا کر دیکھیں تو ایک بات ہمیشہ کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں، اگر خدا نے کسی چیز کو واجب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی مصلحت ہے ہماری جس میں خدا جو ہمارا ہمدرد ہے نہیں چاہتا کہ ہم اس کو مصلحت کو مس کریں. بس اگر مصلحت، مثال کے طور پر کیا یہاں پر امام بارگاہ میں قالین بچھنا واجب ہے؟ نہیں. آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہ بچھائیں، فرش رہتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے. صحیح ہے. نماز پڑھنا واجب ہے؟ ہاں واجب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قالین میں کوئی حکمت نہیں ہے ایسی کہ جس پہ خدا ہمیں فورس کرے، لیکن نماز کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہے جو خدا ہمیں کہہ رہا ہے فورس کروں گا کہ تم پڑھو، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم اس حکمت کو مس کرو. اس کے اندر کوئی ایسی حکمت ہے. تو اب وہ حکمت کیا ہے؟ کیوں خدا متعال نے ایسے چاہا ہے؟ تو میں پھر کہوں گا ہم فلسفے میں نہیں جا سکتے، اس کے مین ریزن نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہم سمجھ پاتے ہیں، مثلا پوری دنیا اس وقت معتقد ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں بتایا جاتا ہے آرگنائز کرو اپنے آپ کو، لائف کے اندر آرگنائزیشن ہونی چاہیے. آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ ایک آدمی اپنی لائف میں ٹائم بیس کچھ عبادتوں کو انجام دے رہا ہے، اس کی لائف زیادہ آرگنائز ہونے کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے پوائنٹرز بنا دے، یہ مجھے اس ٹائم پہ کرنا ہے، یہ مجھے اس ٹائم پہ کرنا ہے، یہ مجھے اس ٹائم پہ کرنا ہے، خود بخود اس کی باقی لائف منظم ہونا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود منظم ہوتی ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہی ہو گیا کہ بھئی منظم ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو خدا متعال نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو ہمارے ایک رومیٹ تھے، انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ یہ نماز جو فحشاء اور برائی سے روکتی ہے، اس کا میکینزم کیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ بتائیے تاکہ میں بھی سیکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو خدا نے کہا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ غصبی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی جگہ کو چھین کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب ذرا سوچیں، ایک آدمی نے دن میں کئی دفعہ نماز پڑھنی ہے اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جگہ اس نے چھینی بھی نہ ہو. تو اگر کوئی نماز ڈھنگ سے پڑھ لے تو یہ سمجھ دو سوسائٹی کا بہت بڑا ایک ڈس آرڈر سالو ہو گیا کہ قبضہ نہیں کر سکیں گے آپ. صحیح ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. سوسائٹی میں کلینلینس کا پروموشن کتنا اچھا ہے اگر سب لوگ اس ایک حکم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سارے فائدے ہیں جو نماز پڑھنے کے آتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یعنی سب سے اہم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری. بار بار انسان کو یاد رہے کہ انسان بن کے رہنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، جلاد بن کے نہیں رہنا ہے، ظالم بن کے نہیں رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کھا کے نہیں رہنا ہے، انسان بن کے رہنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور یہ اتنا بڑا پوائنٹر ہے کہ اس کے ذریعے نہیں معلوم سوسائٹی کے کتنے گناہ ختم ہو جائیں اگر ان نماز پڑھنے والوں کو یہ یاد رہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ رہنا ہے. تو یہ وہ مین پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نے ہمارے اوپر یہ نماز واجب رکھی ہے.